وہ نور ربانی ہے جس کی شمع ہمیشہ فروزاں رہے گی اور زمانے کی باتیں سر سر سے بجھا نہ سکے گی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے۔ اسلام دشمن اور ان کے متاثرین یہ سوچ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام اب صرف عبادت گاہوں میں رہ گیا ہے، باقی اسلام ختم ہو رہا ہے۔ اس طرح کے پروپیگنڈے دنیا بھر میں شروع سے ہوتے ہی آ رہے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں کہ اسلام محدود ہوتا جا رہا ہے، بس مسجدوں تک، مدرسوں تک، عبادت گاہوں تک، اور دین کے پاس جدید دور کے تقاضوں کے مطابق جینے کے لیے کوئی مؤثر تعلیمات موجود نہیں ہیں۔ اور مغربی ممالک میں لبرلزم اور سیکولرزم نے جیسے وہاں عیسائی مذہب کو مکمل طور پر دیوار سے لگا دیا ہے، ان قریب اسلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ اب ایسی سوچ ایک خواہش ہے یا حقیقت ہے یا تجزیہ ہے یا کیا ہے؟ تھوڑا اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، زمینی حقائق کی روشنی میں تجزیہ کریں، تو مختصر الفاظ میں تو اس کا جواب یہی ہے کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اس کی اپنی خاص ترکیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ بالکل الگ ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا گیا ہے تو پیغام الہی کی تبلیغ کا سلسلہ امت کے ذریعے ہمیشہ جاری رہے گا، اور دوسری امتوں اور دینوں کے ساتھ مغلوبیت کا جو سانیہ پیش آیا ہے، باقی جو امتیں مغلوب ہو گئیں، دین باقی مغلوب ہو گئے، وہ اسلام کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کبھی ہرگز نہیں ہوگا۔ اسلام کی محدودیت اور فنا کا کہنے سوچنے والوں کو صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دل کا امانیو، یعنی ان کی یہ من گھڑت تمنائیں ہیں، اور بہرحال کسی کی خواہشات کو تو روکا نہیں جا سکتا، ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش کے دم نکلے۔ اسلام اور عیسائیت کی تاریخ کا اگر تکامل کریں تو حقیقت حال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دین یہود کے ماننے والوں کی اصلاح کے لیے تشریف لائے تھے۔ قرآن مجید میں آپ کے ماننے والوں کو نصارہ کے لفظ سے یاد کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پولس نامی شخص سے عیسائیت کو مزید فروغ ملا، لیکن فروغ سے زیادہ اس نے چینجنگ کر دی، تحریفات کی، اور پولس کی کاوشوں سے وہ تحریف شدہ دین عوام سے چلتا ہوا ایوانوں میں گونجنے لگا۔ بادشاہ اس دین کے پیروکار بننے لگے، حتیٰ کہ اسے بطور دین پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ یوں یہ مذہب پھیلتا ہوا دنیا کے بڑے بڑے خطوں میں پہنچ گیا، محیط ہو گیا۔ مگر جب 3 صدیاں پہلے یورپ میں صنعتی انقلاب آیا، جس کو نشاط ثانیہ کا دور کا آغاز بھی کہا جاتا ہے، مختلف تحریکیں پروان چڑھی، تو عیسائیت جدیدیت اور سائنس کے حملوں کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو گئی، اور دنیا کے وسیع علاقے میں رائج دین صرف 2 سے 3 صدیوں میں پسپا ہو گیا۔ عیسائیت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اور بہت ساری کم ہو چکی جو 300 سال پہلے تھی، حتیٰ کہ عیسائیت گرجوں کی چار دیواری تک رہ گئی۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مغرب میں دین سے بیزار معاشرہ رائج ہے، لبرلزم کا غلبہ ہے، اور عیسائیت پر عمل اپنی نچلی ترین سطح تک پہنچ کر معدوم ہونے کے قریب ہے۔ اب دوسری طرف اسلام کی شان دیکھیے۔ اسلام کی ایک شاندار تاریخ یہ ہے کہ اسے جتنا دبایا گیا یہ اتنا ہی ابھرا، یہ اس سے بڑھ کر مضبوط اور مستحکم ہو گیا۔ دین اسلام کو فنا اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی آج تک جتنی کوششیں کی گئی، انہیں سامنے رکھ کر اسلام کے ابھرنے کی چند مثالیں اگر تصور میں لائیں، موجودہ اس دور میں بھی سامنے لا سکتے ہیں۔ جتنا جس مذہبی تحریک کو دبایا گیا وہ اتنی ہی ابھری، وہ اتنی ہی مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں کفار کی طرف سے مسلمانوں کو ستایا، دبایا اور دین اسلام کو مٹانے پر پورا زور لگا دیا گیا، لیکن تمام سازشیں، کوششیں، مخالفتیں ناکام رہیں، اور اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ صنم خانے سے کعبے کے پاسبان، دشمنان اسلام سے محافظان اسلام، جانی دشمنوں سے جانیں قربان کرنے والے ملتے رہے۔ آفتاب اسلام مکہ مکرمہ میں چمکتا رہا، اور اس کے ساتھ مدینہ منورہ میں بھی روشنی پہنچانے لگا۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو کفار کی سازشوں اور عداوت و نفرت میں کمی نہ آئی، بلکہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنا لو لشکر لے کر مقام بدر پہنچے۔ اب مسلمانوں کے پاس سامان بھی کم تھا، آلات کم تھے، اسباب کی قلت تھی، افرادی قوت کم تھی، مگر نصرت الہی کی بدولت پرچم اسلام اور بلند ہو گیا۔ صرف 313 تھے،
لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی، کافروں کو پھر منہ کی کھانی پڑی۔ اور جس دن کو کفار نے اسلام کے لیے یوم فنا یعنی خاتمے کا دن سمجھا تھا، وہی دن یوم بقا بن گیا۔ بدر کے دن یہ سمجھتے یہ تو 313 کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس سامان ہے، نہ لڑنے کا سامان پورا ہے، ہر چیز تھوڑی ان کے پاس، لیکن اس یوم فنا کو اللہ نے یوم بقا بنا دیا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا صدمہ تھا، سب سے بڑا سانحہ تھا، اور مسلمانوں کے قلب و روح کے مرکز، ملت اسلامیہ کے محور و مدار یعنی سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اسلام دشمنوں کے لیے بظاہر اسلام کو مغلوب اور فنا کرنے کا سب سے بڑا موقع تھا، اور دشمنوں نے اس موقع کو اپنے طور پر ضائع نہ ہونے دیا اور کئی جہتوں سے اسلام پر حملے کیے۔ ایک طرف رومی سرحدوں میں اسلام کے خلاف طبل جنگ بجنے لگے، دوسری طرف جھوٹے مدعیان نبوت یعنی نبوت کے دعوے کرنے والے بہت سے کھڑے ہو گئے، وہ اپنی کمین گاہوں سے باہر نکل آئے۔ تیسری طرف زکوٰۃ کے منکرین یہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد یہ سارے معاملات شروع ہو گئے اور اسلام کے خلاف فتنوں کا ایک سیلاب مڈایا، مگر سبحان اللہ دشمنوں کے مکر و فریب پر خدائی تدبیر غالب آئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں تمام فتنوں کی سرکوبی ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ فتنے کے مراکز میں بھی اسلامی حکومت مضبوط ہو گئی، اور جہاں پہلے اسلام نہ پہنچا تھا وہاں تک جانے کے راستے بھی ہموار ہو گئے، اور اسلام کے مسلسل پھیلنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو شرق و غرب، شمال و جنوب ہر طرف پھیل گیا۔ عرب و عجم میں، افریقہ میں، ایشیا میں اسلام کی روشنیاں بکھرنے لگی۔ نور خدا ہے کفر کی گردن خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تاریخ کے اوراق مزید پلٹیں تو کچھ کئی مناظر اور بھی نظر آتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ درجن سے زائد کافر ملکوں نے صلیبی جنگوں کے نام سے اسلام پر حملہ کیا۔ حملہ آوروں کی تعداد، حربی قوت، ماہرین جنگ کی کثرت اپنے عروج پر تھی، اور ایسی شان و شوکت طاقت کسی بڑی سے بڑی طاقت کو فنا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور اسی ارادے سے کفار حملہ آور ہوئے تھے۔ لیکن اہل اسلام نے کیسا شاندار مقابلہ کیا، اسلام کا پرچم کتنا بلندیوں پر لہرایا، مزید پرچم بلند ہو گیا۔ اسے تاریخ کے اوراق نے محفوظ کر لیا، اور وہ یہ کہ اس وقت اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں فرزندان اسلام نے عالم اسلام اٹھایا اور گلشن اسلام کی حفاظت کی، بلکہ اس کی خوشبو سے مزید علاقوں کو مہکا دیا۔ پھر ایک زمانہ آیا، چنگیز خان، ہلاکو خان جیسے ظالموں نے اسلام کی مملکتیں تباہ کر دیں، لاکھوں کو شہید کیا مسلمانوں کو، اور انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، اتنے شہید کیے، خون کے دریا بہا دیے۔ بغداد کی سڑکیں اور گلیاں لاشوں سے اور دریائے دجلہ خون سے بھر گیا۔ یہ ایک ایسا ہولناک اور تباہ کن حملہ تھا جس سے لگتا تھا کہ اب مسلمان دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکیں گے اور اسلام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، مگر خدا کی شان دیکھیے کہ اسی ہلاکو خان کی اولاد ساری مسلمان ہو گئی اور اسلام دوبارہ طاقت کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پھر تاریخ نے پلٹا کھایا۔ ایک وقت وہ آیا کہ یورپی ممالک کے سازشی افراد اور قوتوں نے دنیا بھر کے اسلامی ممالک پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ افریقی اسلامی ممالک، مشرق وسطیٰ، روسی اسلامی سلطنتیں بر صغیر پر غیر مسلم مسلط ہو گئے اور اسلام کو دبانے مٹانے کے لیے مکمل زور لگایا گیا۔ بلکہ اسی دور میں ترکی کے اندر ہونے والے اسلام دشمن حرکتیں اور سازشیں بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ اکثر اسلامی ممالک اس مغربی یلغار کا شکار تھے، لیکن لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کہ وعدہ الہیہ کے مطابق بتدریج تمام ممالک آزاد ہوئے اور اسلام کو اسی طاقت کے ساتھ بول بالا ہونے لگا۔ اس مختصر اور طائرانہ تاریخی مطالعے سے ثابت ہوا کہ دین اسلام ہمیشہ باقی رہے۔ عیسائیت صرف 3-4 صدیوں قبل لبرلزم کے چند حملے برداشت نہیں کر سکی، اور نتیجے میں عیسائی کہلانے والوں کی اکثریت ملحد ہو گئی ہے، بے دین ہو گئے عیسائی اور خدا کے منکر ہو گئے۔ لیکن اسلام کا عروج، دین اسلام پر عمل، اسلام قبول کرنے والوں کی کثرت یہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی بھی افریقہ میں 3500 مسلمان ہوئے، ہمارے ایک مبلغ وہاں گئے، اس ایک مبلغ نے 3500 سے زیادہ مسلمان کیے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں، اللہ پاک نے دین کا کام لینا ہی لینا ہے، اس دین کو مضبوط کرنا ہی کرنا ہے، جس کے ذریعے کر لیں، ہمارے ذریعے، آپ کے ذریعے کر لیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا، اگرچہ کافر ناپسند کرے۔
وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام بلند رہے گا اور کبھی مغلوب نہ ہوگا، لہٰذا یہ لبرل جو تمنائیں، خواہشیں اور قیاس آرائیاں کرنا چاہتے ہیں کرتے رہے، لیکن قرب قیامت سے قبل ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ ہم سے ہمارے خدا کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ دین اسلام کو عروج اور ہمیں اس کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ ہم اس سے ڈس ہارٹ نہ ہو جائے کریں کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، دین کی ہم خدمت کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، آگے سے یہ رکاوٹیں آتی ہیں، یہ تکلیفیں آتی ہیں، ستایا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، تو اللہ مدد فرماتا ہے۔ جو دین کی مدد کرتا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم دین خدا کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن ہم مخلص ہو کے اخلاص کے ساتھ ڈٹ جائیں، اللہ کی مدد ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب اس ایریے میں جب ہم نے یہاں مسجد کا آغاز کیا، جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی ہے، یہ ماشاءاللہ دفعہ پہلے کے اقبال صاحب، اس طرح جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں یہ حالات تھے، نہ کوئی میلاد کر سکتا تھا، نہ کوئی 11ویں کر سکتا تھا، ایصال ثواب کو نہ ماننے والے بس وہی تھے، نہیں اہل سنت بیچارے ڈر ڈر کے ٹائم پاس کر رہے تھے، نہ کوئی اپنے گھروں کو سجاتا تھا کھل کے، اور اسی طرح دبے ہوئے تھے۔ لیکن جب سے یہاں پہ جب میں مسجد کے یہ پلاٹ دیکھنے آیا نا، مجھے محلے کی ایک دو ملے آپ نہیں بنا سکتے، یعنی وہ دوسروں کی طاقت سے یا منکرین کی طاقت سے اتنے مغلوب تھے کہ انہوں نے کہا نہیں کر سکتے، چلو اللہ مدد کرے گا، کچھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم نے پلاٹ خریدے اور تعمیرات پلاٹ خریدے ہی اس کے بعد قبضہ ہو گیا، باقی انہوں نے اپنی طاقت دکھانی شروع کر دی مخالفین نے۔ پہلے ہم نے بور شروع کرایا جیسے ہی نیچے، تو آ کے روک دیا گیا پولیس کے ذریعے، پولیس بھی اگلوں کے ہاتھ میں، ساری قوتیں اگلوں کے ہاتھ میں، سارے معاملات کورٹ کچہری سب کچھ معاملہ، بدماشی گنڈے۔ تو اس کے بعد بور روکا، پھر کچھ دن پتہ چلا کہ قبضہ ہو گیا، پہلے سے کسی نے مجھے کال کی، وہ آپ نے پلاٹ لیے تھے وہاں تو قبضہ ہو گیا، میٹیریل سارا پھینک دیا اور اپنی تیاری شروع کر دی بنانے کی، ڈمپر آگے سامان کے۔ تو مغرب میں قبضہ ہوا، عشاء کے بعد ہم نے مسجد بنا دی۔ تو ڈٹ جائے بندہ کہ ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ عشاء کے بعد مسجد بنائی، مغرب میں قبضہ ہوا، عشاء کے بعد ہم نے مسجد بنا دی، فجر کی نماز پڑھی، تو اس کے بعد پھر اگلے دن پھر آئے، اگلوں نے فائرنگ کی، حملے کیے، گرا دی مسجد بھی، ہر چیز توڑ پھوڑ دی، پولیس بھی ان کے ساتھ، 50 بندے، کبھی 100 بندے، کبھی 150 بندے، یہ آتے اسلحے سمیت آ کے ہم پہ حملے کرتے تھے۔ تو لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہو، نام بھی پھر غوث پاک کی نسبت تھی، فیضان غوث اعظم تھا، مدد ہوتی، بظاہر کوئی اسباب نہیں تھے، نہ ہمارے پاس اسلحہ تھا، نہ ہمارے سورسز تھے، نہ بظاہر پولیس میں کوئی ایسے لنک تھا، نہ ہمارے کوئی سیاسی لنک تھے، کچھ بھی نہیں تھا، دوسروں کے سارے لنک تھے، افرادی قوت بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، پولیس بھی تھی، کورٹ میں بھی تھا، میڈیا پہ بھی ہمیں بدنام کیا گیا، سارے معاملات ہوئے، لیکن اللہ کی مدد جس کے ساتھ شامل حال ہو، ابھی نظام چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور مخالفین ابھی بھی سوچتے ہیں کیا کریں، تو پھر اپنے انداز میں لگے ہی رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ یہ ہوتا رہتا ہے۔ جب بھی آپ دین کی خدمت کریں گے، کچھ اچھا کام کریں گے، مخالفین لگے رہیں گے، لیکن دین اسلام غالب ہو کر رہے گا، اسے کوئی دبا نہیں سکتا، جتنا دبائیں گے یہ اتنی ابھرے گا۔ جتنے مخالفت کرنے والے مخالفتیں کرتے ہیں، محبت کرنے والے اور زیادہ ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ، تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ جاری شیطان کی اور یہ جاری ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے، دین پر دین کی خدمت کرتے رہیں، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اللہ پاک اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہر جمعے کے خطبے میں دعائیں ہوتی ہیں، جو بندہ دین کی خدمت کرتا ہے، ہم لگے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں، نیک کاموں میں آگے بڑھتے رہیں، ڈرے نہ، پیچھے نہ ہٹیں، صرف آخرت کا، موت کا ڈر رکھیں، تو انشاءاللہ سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ جہاں ہم دنیا سے ڈر جائیں گے، دنیا والوں سے ڈر جائیں گے، تو وہاں معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے جب بندہ آخرت سے نہیں ڈرتا تو پھر دنیا کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ یہاں ہم نیچے واٹر ٹینک جو بنا رہے تھے، ہم پانی سٹور کرتے ہیں نیچے، سب سے پہلے ہم نے وہی کھدائی کی نا، 3 واٹر ٹینک بنائے تاکہ پانی سٹور کر کے جب وضو کے لیے تو ہم اوپر ٹینکیوں میں ساتھ چڑھاتے ہیں۔ اس ٹائم بھی ہم نے دوسروں کو کہا کہ ہم قبریں بنا رہے ہیں، واٹر ٹینک بڑے بڑے تھے، 10-10 فٹ کے، 10-10 فٹ گہرے تھے، بھائی یہاں قبریں بنے گی، کسی نے اگر حملے کیے کچھ بھی کیا نا تو یہ ہوگا۔ تو اس حد تک تھوڑا رسک لینا پڑتا ہے، حالانکہ بظاہر کچھ نہیں ہوا، کوئی جانی نقصان ایسا نہیں ہوا، لیکن سلسلہ چلتا رہا۔ یہ کہ بندہ آخرت کا خوف رکھے، قبر و حشر کا ڈر رکھے، اللہ کا خوف ہو، تو پھر ان دنیا والوں کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک
کی مدد جس کے ساتھ ہو نا، پھر دنیا کی ساری طاقتیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں رہتی۔ اللہ پاک کی تدبیر جو ہے نا وہ باقی سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہر حال میں ہماری مدد فرمائے۔ جب بھی کسی مشکل میں ہوں، ذاتی پریشانی ہو، کوئی اور پریشانی ہو، تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، انشاءاللہ وہ ایسی مدد فرمائے گا، آپ کا مسئلہ ایسا حل ہوگا، اور جس کے دل کو پھیرنا ہے اللہ پاک اس کے دل کو پھیر دے گا۔ جو آپ کا مخالف ہوگا یا تنگ کرنے والا ہوگا یا جس کی وجہ سے پوری گھر میں یا برادری میں یا رشتہ داروں میں ڈسٹربنس بنی ہوگی، اللہ اسی کے دل کو پھیر دے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی بارگاہ میں ہم اور سب کو بتاتے ہیں، مسئلہ جہاں بتانا ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں، اس کے حبیب کی بارگاہ میں فریاد کریں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ کے محبوب بھی سب حالات جانتے ہیں اپنی امتیوں کی، اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں استقامت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان